بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جملہ سامعین، حاضرین، طلباء درجہ حدیث اور میرے نہایت قابل احترام مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب نعیمی زید اشرفہ، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، نہایت ہی عزتوں کے لائق صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب زاد اللہ شرفہ، محب فی اللہ ڈاکٹر شیخ الحدیث مفتی محمد ظفر اقبال جلالی، محتمم جامعہ اسلام آباد، چانسلر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی پاکستان اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج ہم صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارک اسے پڑھ رہے ہیں، اور بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجموعہ ہے، اور محدثین کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ تو جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب کے اندر جو ہے معتزلہ اور عقل انسانی کو ماننے والے لوگوں کا رد فرمایا ہے، بنیادی طور پہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ وزن اعمال کو کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے نقلی دلائل کا ذکر بھی فرمایا۔ اب دیکھیں، یہ ان کا سوال اب تو بنیادی طور پہ قائم ہی نہیں رہا، اس اعتبار سے کہ وہ کہتے تھے کہ معقولات عشرہ میں سے اعمال کا تعلق جو ہے وہ مقولہ کیف سے ہے، اور کیفیت کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ رصد گاہیں جہاں گرمی اور سردی کو دیکھا جاتا ہے، ٹمپریچر کا بتلایا جاتا ہے، منفی درجہ پر ہوگا، یہ ساری معلومات جو ہیں اب رصد گاہوں کے اندر حاصل ہو رہی ہیں، تو یہ بھی تو مقولہ کیف سے ہیں، اور اصل بات تو وہی ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور اسے ہی مانا جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگا، اور اس کے پلڑوں کے اندر جو ہے وہ اعمال کو رکھا جائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو یہاں کس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس طرح سے ہے، اور رومی زبان کے اندر اس کا معنی انصاف ہے، اور کس جو ہے یہ مقصد کے لیے مصدر ہے۔ مقصد کے مصدر کی مصدر قسط ہے، مقصد کا مصدر اقساط ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ قسط آتا ہے، اور اس کا معنی عادل، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں انصاف کے معنی کے اندر ہی یہ آیا، البتہ اس سے ملتا جلتا مادہ قاسط یہ ظالم کے معنی کے اندر ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے ظلم کرنے والوں کو
جہنم کا ایندھن کہا گیا تو وہاں اس کا معنی ظالم ہے۔ ہاں ایک سوال جو ہے، چونکہ طلباء بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں تو جسے نحو کے اندر زیادہ دلچسپی ہو وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ مزید جو ہے وہ مزید علیہ کی جنس سے ہوتا ہے، تو جب قاصد کا معنی ظالم ہے تو مقصد کا معنی انصاف کرنے والا کیوں ہے؟ تو اساتذہ حدیث اس سوال کو اس انداز میں اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مزید کے اندر حمزہ آیا ہے یہ حمزہ سلب کا ہے، تو قاصد کا معنی ظلم کرنے والا اور مقصد کا معنی ہے ظلم کو اٹھانے والا، ظلم کو رفع کرنے والا۔ تو حدیث پاک ہمیں بیان کی احمد بن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث پاک بیان کی محمد بن فضیل نے، اور انہوں نے روایت کی عمارہ بن کاکا سے، اور انہوں نے روایت کی ابو زرع سے، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ مفرد کے لیے، اور یہاں تو یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے اور اسے کلمہ کہا گیا۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیب صرف مشبہ کا صیغہ ہے اور یہاں یہ بمعنی مفعول آیا ہے، یعنی محبوب ہے رحمان کی طرف۔ تو کلمہ کیسے محبوب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اساتذہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کلمہ بولتا ہے، جو یہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو محبت اسی طرح جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، یا اس کے علاوہ کلام مجید کے اندر آیا کہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت تو قلب کا فعل ہے، یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دل سے پاک ہے، تو یہ محبت کا معاملہ، تو اس کا جواب محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کا ارادہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو یہاں نحو کا کوئی طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ جب صرف مشبہ وہ اس معنی کے اندر موجود ہو کہ وہ مفعول کے معنی میں، تو اس وقت یہاں تانیث و تذکیر میں جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں جو ہے وہ تا تانیث کے لیے لائی گئی ہے۔ تو اساتذہ حدیث اس کا کئی انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تذکیر و تانیث اس کا تسویہ جو ہے وہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اساتذہ حدیث یہ بیان فرماتے ہیں کہ مفرد کے اندر جو ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن تثنیہ کے اندر جو ہے وہ تذکیر و تانیث کا فرق کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جواب سیدی و مولانائی حضرت شیخ القرآن مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہاں
خفیفتان اور ثقیلتان کے ساتھ مناسبت کے لیے حبیبتان کے اندر بھی جو ہے وہ تا لائی گئی ہے۔ الی الرحمن، یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور دیکھیں اس کے اندر دو اسماء حسنہ عظیم اور رحمان کا ذکر فرمایا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی صفات کچھ وجودی ہیں اور کچھ عدمی ہیں۔ تو رحمان یہ ایسی صفت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رحمت کی صفت کو بیان فرمایا گیا، اور عظیم کے اندر اللہ رب العزت کے جلال، اللہ رب العزت کی شوقت کو بیان کیا گیا۔ حدیث پاک ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ تو رحمان اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ذکر ہے، اور عظیم کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کا تذکرہ مبارک ہے۔ تو یہاں رحمان اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کہ اللہ رب العزت کے بارے میں فلاسفۃ الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی لہروں کے برابر ہیں، اور ایک لہر ایک پہاڑ کے برابر ہے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عام ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو بخشنا چاہے تو اس کے برابر یہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت جب معاف فرمانا چاہے، کرم فرمانا چاہے، مہربانیاں فرمانا چاہے، تو وہ اس قدر عام ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی دن میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس آدمی کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، اور بھاری ہیں میزان کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر محدثین نے بہت سارا کلام کیا، لیکن مجلس کی اس کی متقاضی نہیں۔ یقیناً ان سارے علمی محاسن کو جو حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، محبی فی اللہ آبشار علم و حکمت ظفر اہل سنت ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جعلی صاحب نے محل درس کے اندر یقیناً بیان کیا ہوگا، اور طلباء اس سے آگاہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک کلمات کا ذکر کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافے کی توفیق عطا فرمائے، اور میزان عمل کے لیے ایک بھاری حصہ تیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔